أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن النظافة في كتاب العربية بين يديك كتاب الثاني الجزء الثاني الوحدة العاشرة النظافة نعم المسلم يهتم بالنظافة المسلم يهتم بالنظافة ونحن نعرف أن ديننا هذا نظيف الحمد لله نحن نهتم بالنظافة يهتم اہتمام کرنا اردو میں بھی یہ لفظ ہے اہتمام کرنا مسلمان اہتمام کرتا ہے صفائی کا یہتم اس کا جو ماضی ہوگا وہ ہمیں آنا چاہیے وربس کا تو ہم کہیں گے اہتما طلحہ بالدروس جو طلحہ ہے وہ اپنے اسباق کا خیال رکھتا ہے یہتم وہ رکھتا ہے اہتما رکھا اس نے فی الماضی یہتم رکھتا ہے ابھی رکھتا ہے جب میں کہوں گا اہتما طلحہ بالدروس بدروس ہی تو میں کہوں گا بھائی طلحہ اپنے سبق کا بہت خیال رکھتا تھا طلحہ لا یہتم بدروسہ الان طلحہ اب اپنے سبق کا خیال نہیں رکھتا تو لا یہتم کا مطلب ہے کہ میں نے پریزنٹ میں اس کو استعمال کیا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ضروری ہے یہتم اہتمام یہ ہمیں اس کا ایک اور جو ہے ملتا ہے ہمیں دیکھو یہ ہمیں نا ہمارے پاس بڑے بہترین چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سائٹ ہے نا یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ جو سائٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں ریورسو یہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہاں سے نا جیسے میں یہتم کو میں نے سرچ کیا دیکھو اہتما کو تو یہ دیکھیں اس نے مجھے اس کی مترادفات دے دی مرادفات کیا ہیں اس کی تو یہ سب سے بہترین جو ہے وہ کیا ہے اعتنا یہ لفظ ہے اعتنا یہ صدرہ نہیں آئی ہے صدرہ کو بتا دوں میں کہ یہ دیکھو یہ جو یا ہوتی ہے نا یا اگر اس کے نیچے دو نقطے لگے ہونا یا کے نیچے تو ہم اس کو ڈبل ای پڑھیں گے ڈبل ای ٹھیک ہے جیسے یشفی صدور المؤمنین تو یشفی ہوگا تو وہ اس کے نیچے دو نقطے ہوں گے اگر نہیں ہے نا تو اس کو ڈبل اے پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے کھڑا زبر ہوگا تو اعتنا کا مطلب ہوگا یا طلحہ اعتنا یعنی کہ ہوا اعتنا یعنی اہتم بدروسی اعتنا اس نے خیال رکھا کیئر کی اعتنا کا مطلب ہوتا ہے کیئر کرنا ٹھیک ہے اور اہتمام کا پتہ نہیں میں کیا کروں گا ترجمہ انگلش میں لیکن یہ ہے اعتنا کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا خیال رکھنا کیئر کرنا یعتنی انت لا تعتنی بالدروس یا طلحہ اور میں ایسے کہوں گا لا ہوا یہتم بدروسہ واللہ حقیقتا یعنی ہوا یہتم بدروسہ ماشاء اللہ علیہ تو ایک تو یہ دیکھنا ہے آپ نے یہ بڑا ایک خوبصورت سائٹ ہے ٹھیک ہے اس میں مرادفات یہ دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے مرادفات اس کے ساتھ یہ ہے التصریف تو تصریف کے لیے اب یہاں آئیں گے نا تو جیسے میں نے لفظ بولا ہے اہتم ویسے تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہے مشکل ہے لیکن پھر بھی جتنا آپ کا ہو سکتا ہے نا اس کو کر سکتے ہیں یہ اہتم یہ دیکھو نیچے آ جائے گا بعض اوقات نہیں آئے گا اسکرین نہیں شیئر ہوئی ہاں ہے رکی ہوئی ہے اسکرین دوبارہ بولے میں نے کہا اسکرین رکی ہوئی ہے وہ اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے آپ کو جو آپ سائٹ دکھا رہے ہیں وہ نہیں شو ہو رہی اور ایک منٹ یہ دیکھیں ابھی اسکرین دکھائی دی ہے آپ کو یہ دیکھیں ہاں جی اب دکھائی دی ہے آپ کو اسکرین ہاں ٹھیک ہے نہ ہاں ہاں وہ تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہوا تھا اچھا تو میں کیا دکھا رہا تھا پہلے ہاں پہلے یہ دیکھیں ذرا پہلے دوبارہ دیکھیں یار کیا ظالم ہے ابھی بتا رہے یہ دیکھیں یہ ہے اہتمام میں نے کہا آپ کو یہ دیکھو ریورسو نام سے نا ایک سائٹ ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی بہت ساری سائٹس میں نہ جایا کریں بہت ساری غلط ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیتی ہیں تو یہ دیکھیں ریورسو ہے اس کے لیے کروم استعمال کریں یہ والا جو چلتا ہے نا یہ زیادہ اس کو نا اس کے ایڈس وغیرہ بند کر رکھتا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ ہے ریورسو اس میں دیکھیں مرادفات لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو اس کے آپ کو سیمینس کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو طرح بھائی مرادفات کو ایک ہاں سنونیمس ہاں کیا لفظ بولے دوبارہ بولے تھے نا پروننسیشن کریں سنونیمس ہاں سیمینس ہے نا ہاں تو وہ اس کے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے ہم ترادفات مل جاتے ہیں آپ کو تو وہ دیکھو اعتنی میں نے یہ لکھا ہوتا ہے یہ اعتنا اس نے خیال رکھا یہ اعتنی وہ خیال رکھتا ہے تو یہ کیئر کے معنی میں نے ابھی بہت ساری کہانی آپ کو بتائی اچھا یہ تو یہ سائٹ ہے اس کے ساتھ نا دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تصریف لکھا ہوا ہے تصریف کی وجہ سے آپ کو نا اس میں کیا ملے گا آپ کو کہ یہاں دیکھو اہتما ملے گا آپ کو اس میں سے آپ کو اس کے ورڈز ملیں گے یہ ماضی ہے اس کا الفعل المعلوم الماضی اہتما اس نے خیال رکھا یہتمو وہ خیال رکھتا ہے اہتما یہ دیکھو اس کا امر بھی ایسا ہی ہے دیکھا آپ نے یہ امر بھی اس کا یہ صحیح ہے تو یہ اس کا مطلب ہے تو خیال رکھ یا طلحہ تو یہ آپ کو نا پوری گردان یہاں مل جاتی ہے ماضی مضارع
اس کی منصوبی حالت اس کی مجزوم مجہول اس کا مل جاتا ہے آپ کو، تو یہ ضرور استعمال کرنی چاہیے. دیکھو امر اور نہیں بھی لکھا ہوگا، مصدر بھی لکھا ہوا ہے اہتمام، اردو کا لفظ جو ہم نے لیا ہوا ہے وہ ہم نے اس کا مصدر لیا ہوا ہے اہتمام. یہ بہت بہت ضروری ہے. اس طرح ہم محتم کہتے ہیں، محتم فاعل کو. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کو میں نے بتانا تھا، یہ اچھا ہے. اچھا ہاں، جان اور عماد بات کر رہے ہیں. جان نام سے ظاہر ہے کہ ہوا یعنی من النصارى من المسيحي، هو ربما صديقه من المسيحيين. جون يتكلم مع عماد الدين، يقول جون: ما أطيب العطر الذي تستعمله اليوم يا عماد. ما أطيب العطر، یہ جو ما یہاں شروع میں آیا ہے نا، یہ پوچھ نہیں رہا وہ سے کہ تم نے کون سا عطر استعمال کیا ہے عماد، بلکہ وہ کہہ رہا ہے ما اطیب العطر. جیسے آپ کہتے ہیں ما اجمل الجو، کیا خوبصورت موسم ہے. یہ ما جو آیا ہے اس کا مطلب ہے تعجب کے لیے، کیا خوبصورت عطر ہے یار. ما اطیب العطر، کیا خوشبودار عطر تم نے لگایا ہوا ہے. الذی، جو تستعملہ اليوم، جس تو نے استعمال کیا ہے آج، یا عماد، اے عماد. یا عماد کا مطلب ہوتا ہے اے عماد. یہ یا جو ہے حرف ندا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور عماد جو ہے منادا کہلاتا ہے. منادا ہم چلتے چلتے بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، منادا، یعنی جس کو بلاتے ہیں آپ، اس کو بولتے ہیں عماد. اور یہ آخر میں جو یہ جو نشان لگا ہے نا، یہ ہے تعجب کا، تعجب کی علامت ہے، تعجب کی. کیا خوبصورت تم نے عطر لگایا ہے. ما اطیب العطر. تو یہاں پہ 2 4 5 آپ بنا سکتے ہیں، مجھے پکا امید ہے یشرا انا ان شاء الله سوف اريد ان ترسلي لي شيئا في المجموعه ان شاء الله. ان شاء الله اطيب بحاول. العطر، ما اجمل الجو، اور اس طرح ما اصعب هذا الدرس. ٹھیک ہے، اس طرح آپ ما کو استعمال کر سکتے ہیں بہت سارا. شکرا یا جان، شکریہ جان. اراک تهتم بالنظافه كثيرا. اراکا، 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 یعنی ہم کہیں گے رآ، اس نے دیکھا. رآ موسیٰ جبل طور، موسیٰ نے کس کو دیکھا؟ جبل طور کو دیکھا. رآ، ٹھیک ہے، رآ آئے گا ماضی میں. رآ طلحہ صدیقہ فی الطریق، طلحہ نے راستے میں اپنے دوست کو دیکھا. اور اس کا جو مضارع بنتا ہے وہ بنے گا یرا، وہ دیکھتا ہے. طلحہ یرا صدیقہ کل یوم، طلحہ اپنے دوست کو روزانہ دیکھتا ہے. اور یہ رائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہوں گا طلحہ یرا ان وقت الدرس متاخر جدا، طلحہ کی رائے ہے کہ یہ ٹائم بہت لیٹ ہے ہمارا اس سبق کا. تو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اراکا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تہتمو، کہ تم اہتمام کرتے ہو، بالنظافت کثیرن، صفائی کا بہت زیادہ. اراکا، اچھا میں کو اس کو اچھا جو جملے استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین میں، نقول اراک بعد الزمان یا طلحہ، اراکی بعد الزمان یا یشرا، بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے تمہیں یشرا. اراک مغموما، میں تمہیں بڑا غمگین دیکھ رہا ہوں، بہت پریشان دیکھ رہا ہوں. اراک مغموما، اس طرح وہ بہت سارے الفاظ ہم بول سکتے ہیں. نعم، یہ بات کہتا ہے حقا، حقا، دیکھو ایک لفظ ہے حقا. ریلی، ریلی کے لیے بھی ہے، ریلی کے لیے بھی ہم کہتے ہیں ریئلی، ریئلی. اور اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں فعلن، فعلن یعنی کہ واقعی، فعلن، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے فعلن. اور اجل بھی، اجل، اجل استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ جب ہم تائید میں ہم سر ہلاتے ہیں، کہ جیسے میں کہوں کہ ما اجمل الجو، یار یہ موسم کتنا خوبصورت ہے. آپ کہیں گے اجل، اجل واللہ، واللہ طیب نفسی، واللہ میرا دل خوش ہو گیا ہے، دل خوش ہو گیا، طیب نفسی الحمدللہ. حقا لأن الاسلام يحث المسلم على النظافہ، کیونکہ اسلام مسلمان کو ابھارتا ہے، تشجیع دلاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم صفائی کے اوپر، یعنی صفائی کے لیے اس کو بار بار کہتا ہے اسلام. تو اب ہم نے تو یہ کہا کہ آدھا دین ہمارا جو ہے وہ ہمارا صفائی پہ ہے. تو یہ دیکھیں ہم یہاں کہتے ہیں بھائی حسا یا حسو، ایک لفظ استعمال ہوا ہے. حسا یا حسو کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا. جیسے میں کہوں گا قرآن مجید میں ہے نا لا یحد علی طعام المسکین، لا یحد علی طعام المسکین، کسی کو موٹیویٹ ہی نہیں کرتا، خود بھی نہیں کھلاتا غریبوں کو،
और किसी को कोई कोई वेलफेयर के लिए काम भी नहीं कर रहा, कोई ट्रस्टीज कोई कोई काम भी नहीं कर रहा किसी किसी के साथ, कि यार जो लोग कर रहे हैं उनके साथ तो मदद करो। तो क्या है, ला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, तो उसमें जो हद्दा है ना, हद्दा, उसकी जगह यह लगा सकते हैं, हस्सा यहुस्सु आप लगाएं, हद्दा यहुद्दु के उभारना। इसी तरह आप लगा सकते हैं शज्जा युशज्जिउ, उसने तशजी दिलाई, मोटिवेट किया, शाबाशी दी, थपकाई उसकी पीठ। तो ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कोई एक है जो लिख रहा है या इसको समझ रहा है, या कोई ये उसके पास नाम रह जाएगा? कोई एक है? तलहा है, अनम नहीं है, सिदरा नहीं है, यशरा नहीं है। तो मैं वैसे इतना गला मेरा खुश्क हो गया यार। نعم لقد نعم قد أكتب نعم تكتبين شيئا؟ هل كتبت شيئا؟ نعم نعم ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. وما ماذا ماذا تكتب هذه البنت، هذه سدرة؟ سدرة، أنت جالسة في البيت، هل كتبت شيئا سدرة؟ نعم هل عندك نعم قلم؟ نعم هل عندك قلم الآن؟ نعم هذا شيء جميل جدا. خذي القلم دائما لما تدخلين في الدرس، لابد أن يكون معك قلم والكتاب أيضا، والكراسة معك، دفتر أو شيئا. أما أنعم لا نعم أقول شيئا لأنعم. أنعم، أنت موجودة يا حبيبتي؟ متأخرة؟ نعم يا أستاذي. كيف أنت متأخرة جدا؟ أنا جالس هنا لوحدي. أين كنت؟ أستاذي वो खाना खा रहे थे. खाना खा रहे थे هلا. أنت حية للطعام. العشاء تعشيتي؟ الحمد لله، خلاص كفاية، لا بأس لا بأس لا بأس. إذا تعالي، تعالي إلى درس. حس يحس और शज्जा युशज्जु, हद्द युहद्द, इस तरह हर्रदा युहर्रिदु भी है, ठीक है, हर्रदा वो भी इसी द्वाद से है, हर्रदा युहर्रिदु, यानी वो भी ऐसी तशजीद लाना होता है। इसी तरह कहते हैं वो, हल यहतम कुल्ल मुस्लिमीन बिन नज़ाफत मिसलक या इमाद, या इमाद, हल यहतम कुल्ल मुस्लिमीन, क्या सारे मुसलमान एहतमाम करते हैं बिन नज़ाफत मिसलका, तुम्हारी तरह, हैं? نعم نعم يا جون، لأنك على كل مسلم أن يتودع 5 مرات في اليوم، 5 مرات على الأقل، على الأقل، وأن يغتسل، أو يستحم دائما، أن ينظف يده أو يغسل يده قبل الطعام والشراب. فعلى كل مسلم أن يتودع ويغتسل ويتطهر كل يوم، كل يوم. ما شاء الله. جون يقول والله، جون لماذا لا يقول ما شاء الله؟ كان لابد يقول ما شاء الله ما شاء الله. هو لا يقول، لماذا يا أحباب؟ لماذا جون لا يقول؟ لأنه مسيحية لأنه مسيحي، لأنه مسيحي. نعم نعم. حتى الهنود مسيحي يعني آمن بالله هلا يؤمنون، عليه. يؤمنون. أنا أقول لك، هو يؤمن بالله، ولابد أن يقول ما شاء الله. لأن الهنود، حتى الهنود، لو أنت شاهدت الأفلام أو التلفزيون الهندي، فسوف ترى أن هنا هؤلاء يتكلمون ما شاء الله ما شاء الله. هناك أغنية ما شاء الله ما شاء الله معروفة جدا بكاترينا كيف، هي ما شاء الله تتغنى ما شاء الله، جميلة جدا. فلماذا الهنود يتكلمون بالما شاء الله، فلماذا جون لا يتكلم وهو يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أيضا؟ هذه نظافة الجسم، هذه نظافة الجسم. وماذا عن نظافة الملبس؟ ملبس، يعني هذا هو الجسم، صح؟ أنت تغتسل وتتوضأ وتتطهر، ولكن هل يعني اللباس أو ثيابك، أو هل هو أيضا يهتم بالملبس أيضا؟ نعم نعم، يهتم المسلم بنظافة الملبس أيضا، كما يهتم بنظافة الجسم، فتكون ثيابه نظيفة دائما. هل هناك آية يا يشرى، هل هناك أي آية عن الملبس، نظافة الملبس، أو أي حديث نظافة الملبس؟ لست حافظة. يعني هل هناك أي كلمة، أي آية أو الحديث؟
عن نظافة الملبس؟ لا أعرف. لا تدري. لا تدرين، لا بأس. لا سدرة، هل تعرفين؟ لا. نعم. هل تعرفين أن هناك أي آية أو أي حديث عن نظافة الملبس يا طلحة؟ الآن لا أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر و وربك فطهر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. شاباش. وثيابك فطهر، جميل. نعم، فتكون ثيابه نظيفة دائما. نعم، يكون جون يقول فعلا فعلا والله، أجل أجل. النظافة أمر مهم، أمر مهم. أنا أذهب لأمر مهم. يا طلحة يقول هكذا. طلحة أين تذهب؟ يقول والله أنا أذهب لأمر مهم. استاذن يا استاذी, انا عندي امر مهم. امر मुहिम यानी जरूरी काम है, मुझे जरूरी काम. इसको बाहर निकाल के ना अपने कॉपी में लिखें और इसको ना जुमलों में इस्तेमाल करें, तभी तो काम फायदा होगा, वरना ये सबक पढ़ने का फायदा नहीं होगा आपको. खुद से जुमले बनाएं, नए से जुमले, नए नए जुमले बनाएं. فتقول انا والله عندي امر مهم, غدا عندي امر مهم, انا سوف اذهب الى لاهور لامر مهم, هو اعطاني امر مهم. هكذا. النظافة أمر مهم عندكم. نعم. وهناك نوع ثالث من النظافة. نوع ثالث, किस्म ثالث, यानी कि तीसरी एक किस्म भी है. ये तो जिस्म की है, कपड़ों की हो गई नजाफत. अब एक तीसरी किस्म भी है. वो क्या है? ما हुआ या अखी? नजाफत नफ्स. अल्लाह. नजाफत القلب. नजाफत الروح. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ هناك الاستعجاب، وأين هناك أيضا السؤال يعني أيضا. ويقول يجب أن يكون المسلم نزيف القلب، يحب الخير لأخيه دائما كما يحب لنفسه شيئا. هل هناك أي حديث على هذا الموضوع يا يشرح؟ أرجو أن تقولي هذه. نعم. نعم. هم. ها، كيف الرواية؟ كيف الحديث؟ هل تعرفين؟ حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 لا أيام. لا 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 لا، أنت غير موجودة هنا. هو يحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه. نعم. هل هناك نعم نعم. ها لا يؤمن أحد. ها أحد أحدكم. نعم. أقول بالأردية. لا 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 لا. بالعربية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب يحب لنفسه. لأخيه ما يحب لنفسه. جميل، أحسنت أحسنت يا بنتي، أحسنت. شكرا يا إماد. ما شاء الله، فقد تعلمت منك اليوم كثيرا. الله أكبر. تعلمت كثيرا. تعلمت هنا. تعلمت. تعلمت هذه ماضي صح؟ ماضي. تقول تعلمت. تعلمت أنا تعلمت. يعني تعلم उसने सीखा. تعلم الطالب كثيرا. तालिब ने बहुत सारा सीख लिया आज. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यतअल्लमु, वो अल कुरान मिन्नी, वो कुरान मजीद सीख रहा है मुझसे अभी. ये तअल्लमु, तो एक या और लग जाएगी. ये जो ता है ना, ये वो मुजारे वाली ता नहीं है, अतैन वाली ता नहीं है, बल्कि ये बाब इफ्तिआल की अपनी ता है. तो मैं कहूँगा हुवा यतअल्लमु अल कुरान. जमील. मिनका, मिनका और मिन्नी, मुझसे और तुमसे. मिन्नी और मिनका. अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु. हाँ, जमील. मिनका व मिन्नी. جميل جدا. هذا درس جديد. أنا أحب يا طلحة أن تقرأ لي وأن تكون جون ويشرى أنت نعم. تكونين إماد. يلا يا حبيبتي. أجل. س- ما أطيب الإطر الذي تستعمله اليوم يا عماد؟ شكرا يا جون. أراك تهتم بالنظافة كثيرا.
حقا لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة. هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ نعم، لأن على كل مسلم أن يتوضأ ويغتسل ويتطهر. هذه نظافة الجسم، وماذا عن نظافة الملبس؟ يهتم المسلم بنظافة الملبس كما يهتم بنظافة الجسم، فتكون ثيابه نظيفة دائما. فعلا النظافة أمر مهم عندكم. وهناك نوع ثالث من النظافة، ما هو؟ نظافة النفس. ماذا تقصد؟ يجب أن يكون المسلم نظيف القلب، يحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه. شكرا يا عماد، فقد تعلمت منك اليوم كثير. هذا جميل جدا. أنا أريد أن أحب أن سدرة تقرأ لنا هذه الدرس أيضا. يلا يا هذا الدرس، يلا يا أستاذة أنعم وسدرة، يلا يا حبيبتي اقرأي. ما أطيب العطر الذي تستعمله اليوم يا عماد. سدرة، سدرة، هي غير موجودة. يلا يا اقرأي أنت يا اقرأي، اقرأي كلها. نعم. स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दो. ها اقرأي اقرأي. زوم نکال دو، زوم سے میں تو صحیح ٹھیک کیا اور شاباش. زوم سے أراك تهتم بنظافة كثيرا. ها ما أطيب ما أطيب الأرض الذي أنعم شاباش. يلا يا أنعم. حقا لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة. حقا لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة. هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ سدرا، ها سدرا اقرأي يا بنتي. يا سدرا يلا اقرأي أنت يا أنعم، اقرأي يا حبيبتي، أكملي الدرس. نعم، لأن على كل مسلم أن يتودع ويغتسل ويتطهر. مهم. هذه اتركي أنت يا سدرا، أغلقي الميكروفون خلاص. اقرأي أنت يا أنعم، أكملي الدرس. أنا عندي درس آخر أيضا شاباش. هذه نظافة الجسم، وماذا عن نظافة الملبس؟ مهم. يهتم المسلم بنظافة الملبس كما يهتم بنظافة الجسم، فتكون ثيابه نظيفة دائما. فعلا النظافة أمر مهم عندكم، وهناك نوع ثالث من النظافة. ما هو؟ نظافة النفس. ماذا تقصد؟ يجب أن يكون المسلم نظيف القلب، يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. شكرا يا عماد، فقد تعلمت منك اليوم كثيرا. جميل، أحسنت أحسنت يا بنتي، أحسنت. يا أستاذ طلحة، أنا أريد أن تقرأ لي هذا الدرس أيضا قليلا، ثم أنا أنتقل إلى درس آخر، وهو يكون متعلق بالقرآن الكريم إن شاء الله، وسوف ندرس قليلا من القرآن الكريم أيضا. يلا يا حبيبي اقرأ لي قليلا من هذا الدرس إن شاء الله. نعم. من النجوم إلى الأرض. جميل. درست في المدرسة أمس أن النور يقطع 100,000 ميلا في ثانية، وأنه يمكن له
أن يطوف حول خط الأسطواء 7 أشواط في أقل من ثانية. وسمعت أن من النجوم ما لا يصل ضوءه إلا في 1000 عام. الفاء ومنها ما دقيقة واحدة يا حبيبي. هذه هو أنه ठीक है وأنه يمكن أن يطوف भी ठीक है और यतोवफा भी ठीक है यतूफा वो से ठीक है ये इस्तिवा है अशवात शौतन की जमा है हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह ये अल्फे है अल्फे यानी अल्फेन आखिर में नून भी था लेकिन वो खत्म हो गया يلا يا حبيبتي حبيبي يلا يا حبيبي ومنها ما لا يصل ضوءه إلا في أكثر من ذلك. وأن ضوء بعض النجوم منذ طلعت طلعت لا يزال في طريقه إلى الأرض ولما يصل إليها. لي غرام شديد بالتاريخ لا أزال أطالعه برغبة عزيمة وتمثله أمام عيني كأن الحوادث واقعة وأشخاص أحياء. ولا أزال أتأسف على ما فاتني من مشاهدة الحوادث في ساعتها ومن زيارة رجال أن أزوم مع التاريخ في زمانهم ولم. جميل جدا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا حبيبي يا طلحة أنت أحسنت يا حبيبي أحسنت ما شاء الله عليك خلاص كفاية لهذا اليوم إن شاء الله غدا إن شاء الله سوف نقرأ هذا الدرس إن شاء الله نعم فأنا أنتقل إلى درس أو كتاب آخر وهذا الكتاب يسمى ب أو قرآن سیکھیں غالباً ابو لبابا نام کے نا ایک ہے مفتی ابو لبابا ان کی یہ جو ہے کتاب ہے انہوں نے مختلف کتابوں سے نکال کے ایک بڑے فارمولہ سے جو ہے نا کوئی کتاب بنائی ہے اس کی جو آخری کتاب ہے آخری جلد ہے وہ پڑھ رہا ہوں تو وہ تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے ٹھیک ہے جو فائدہ مند ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں هذا الكتاب إن شاء الله يفيدكم إن شاء الله في كثير من الأشياء إن شاء الله. وهنا پہلا باب أسماء الله عز وجل. هل ممكن القراءة لكم؟ نعم هنا یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو أحسن الخالقين دکھائی دے رہا ہے آپ کو نا نعم آزی اصغر دیکھو ہاں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مشہور بابرکت نام ایک لفظ ہے احسن الخالقین کے نام سے احسن الخالقین اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے احسن الخالقین تو یہ کیا ہے یہ قرآن مجید میں سورہ المؤمنون میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ جو احسن ہے نا یہ ہم اس کو طرف آ رہے ہیں کہ احسن جو ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے سپرلیٹو ڈگری ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے دو طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے لفظ کو ٹھیک ہے احسن اجمل اکرم اور افضل اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں ہمارے بہت سارے نام ہیں اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کریں جیسے اللہ اکبر تو اکبر کا مطلب ہوگا سب سے بڑا ہے سپرلیٹو بنا دیا بالکل سب سے آخری بنا دیا کلائمیکس ہے بالکل لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کا کمپیریٹو بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کمپیریزن کرنا ہو نا دو صابن رکھے ہیں چھوٹا والا لیمن میکس لینا ہے کہ بڑے والا لینا ہے تو میں کہوں گا ہذا اصغر و ہذا اکبر تو یہ چھوٹا ہے اس سے اور یہ بڑا ہے اس سے تو اس طرح بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ہے تفضیل کا صیغہ ہے کہ احسن الخالقین تو خالق اگر بہت سارے ہیں پیدا کرنے والے ہیں تو تمام میں سب سے اچھا جو ہے وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو سب سے بہتر بنانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے بنانے والوں میں سے پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے بڑی شان والا ہے اسی طرح ہے احکم الحاکمین احکم الیس اللہ باحکم الحاکمین حاکم اردو کا لفظ ہے حاکم حکم دینے والا فیصلہ کرنے والا
قاضی کو بھی حاکم کہتے ہیں، حکمران کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ احکم بنے گا سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے بڑا حاکم کہاں پہ؟ الحاکمین، حاکموں میں سے. حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم جو ہے وہ اللہ تعالی ہے. اور یہ ہمارے قانون آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ استعمال ہے کہ نہیں، اس کا کوئی مانتا بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح ہے جی ارحم الراحمین، آیت کریمہ میں ہے وَهُوَ ارحم الراحمین. ارحم الراحمین، راحمین ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس طرح کی ایک حدیث پاک ہے اس مفہوم میں. وہ یہ کیا ہے؟ راحمین کا مطلب ہے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ارحم ہوتا ہے، ارحم. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ یہ بلکہ حکم بھی ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناؤ. تو اگر احسن ہے تو آپ کو احسن بننا ہے، احکم ہے تو آپ کو ایسے بننا ہے، ارحم ہے تو آپ کو ارحم بننا ہے. اسی طرح یعنی جو بھی آپ کی لوگ صفات جو ہیں وہ تقسیم ہو سکتی ہیں، لوگ بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام کوئی نہیں رکھ، اللہ اس کا ذاتی نام ہے نا، تو ذاتی نام نہیں رکھ سکتے، لیکن جو صفاتی نام ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو ارحم نام لوگ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. آپ اس کا ترجمہ بہت بھی دیکھیں گے بہت دفعہ، تو وہ اسی معنی میں کہتے ہوتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اسی طرح ہے خیر الحاکمین، بہت فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا. ہاں، اور وہی ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والوں میں سے. اوپر آیا نا حکمران، حاکمین اوپر آیا تو ترجمہ نے کیا ہے حکمران، اور یہاں نیچے ترجمہ کر رہے ہیں بہترین فیصلہ کرنے والے. وہ یہ ایک ہی بات ہے، دونوں میں ایک ہی بات آتی ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. اسی طرح ہے ہمارے پاس خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین، تم بہتر ہو، تم ہی تو بہتر ہو تمام رحم کرنے والوں میں سے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں. اسی طرح ہے خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، رازق رزق دینے والا، اور اسی کی جمع ہے رازقین. اور یہ سب آپ کو پتہ نہیں، یہ فاعل کسی وزن پر ہے، فاعل یعنی کرنے والے، ڈور ہیں، تو اس کی جمع بن جائے گی رازقین، فاعلین، شاکرین، ظالمین. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ جو ہمارے جو عرب ہوتے ہیں نا، وہ لوگ یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے. یعنی ہم کہیں گے پاکستانی، واللہ پاکستانین، اہل الناس الپاکستانیین، معزفین، واللہ نحن مشکورین، شاکرین، شاکرین یا حبیبی شاکرین. یعنی وہ یہ والا استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ نہیں ہے. اصل میں تو وہ واو کے ساتھ ہے، مرفوع ہے، ہمیں وہ استعمال کرنا ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے، یہ والا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے بھی اس کو یہی استعمال کرنا ہے، زیادہ آپ کو آنا چاہیے. اسی طرح رزق دینے والوں میں، عطا کرنے والوں میں، یہ رزق کا جب ہم لام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً پیسوں کی طرف آ جاتا ہے، یا کھانے روٹی کی طرف ہمارے دھیان فوراً چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ رازق کا مطلب ہے عطا کرنے والے. آپ کو اللہ پاک نے جوانی دی، صحت دی، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو بولنا سکھایا، یہ سب اس کی عطا ہے، ہر چیز اس کی عطا ہے. اور آپ کو اس میں سے دینا چاہیے، لوگوں کو بھی تقسیم کرنا چاہیے. بہترین لوگ وہی ہیں جو تقسیم کرتے ہیں. خیر الغافرین، غافر، غافر دیکھو نا، ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا، تو یہ اغفر یہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بخشنے والا، اسی معنوں میں ہے، بخشش کے معنوں میں آیا کرے گا. وانت خیر الغافرین، یعنی کہ بے شک آپ سب سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، یعنی کہ بخشنے والے ہیں. خیر الفاتحین، فاتح اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیصلہ کرنے والا. اب فاتح ہمارے کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والا. فاتح کا مطلب ہوتا ہے بہتر کھولنے والا، راستہ کھولنے والا، مشکل دور کرنے والا. فاتح، رسول اللہ کی بھی صفت فاتح ہے. تو آپ جو ہیں فاتح ہیں، اور کھولنے والے ہیں، اور فتح دلانے والے ہیں. جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی نا، ہم اس کو ایسے کہیں گے، جیسے لفظ آئے گا نا کہ ہوا خیر الشاکرین، اب تو میں کیا کہوں گا؟ شاکر ہے. انہو علیم، کیا ہے وہ؟ یطوف کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن تطوع خیرا فإنہ شاکر علیم، ایسا ہے نا؟ شاکر علیم، شاکر، اللہ شاکر ہے. شاکر اللہ تو شکر ادا نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کا بدلہ عطا کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں فاتح ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھی کھولنے والا یا فتح دلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بہترین ہے. اسی طرح ہے خیر الفاصلین، یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، سورہ انعام میں.
تو فاصل کیا ہے؟ فاصل کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا اور جدا کرنے والا، حق کو باطل سے جدا کرنے والا۔ فاصل ہم کہتے ہیں حد فاصل ہے، بھائی یہ تیرے میرے درمیان حد فاصل ہے، حد فاصل وہ اسی معنوں میں ہے، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ خیر الماکرین، اب یہ ذرا تھوڑا سا دیکھو عجیب چکر ہے کہ ایک بری صفت ہے یہاں پہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی، حالانکہ وہ بروں کے لیے بھی استعمال کی، جیسے اینک قید کن اینک قید ہن عظیم، ایسے ہے آیت کریمہ، اینک قید کن عظیم، تمہاری جو قید ہے، مکر ہے تمہارا، وہ بہت زیادہ مکر ہے، بہت عظیم ہے۔ اور اس طرح وہ کیا کہ یمکرون و یمکر اللہ، اب وہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے، یعنی کہ تدبیر کرتا ہے، یا ان کے چالوں کو خراب کرنے والا ہے اور اس کو ناکام کرنے والا ہے۔ تو ماکر کا مطلب ہوتا ہے چال چلنے والا، چال چلنے والے کو ماکر بولتے ہیں، مکر کرنے والا۔ تو یہ ہماری اردو میں تو بڑا ہی نیگیٹو قسم کا اس کا جو ہے امپیکٹ آتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی صفت ہے، خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا وہ اللہ تعالی ہے۔ اس طرح 11ویں صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ خیر المنزلین۔ منزلین کیا ہے؟ دیکھو منزل، ہم جب کسی کے بارے میں کہیں نا کہ واللہ میں تو جب میں نے میٹرک کر لیا تو میں چلا گیا لاہور میں رہا میں، تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں کیا کہوں گا عربی میں کہوں گا انا نزلت الی لاہور، میں لاہور چلا گیا، نازل ہوا، یعنی کہ لاہور میں نے اقامت اختیار کر لی۔ تو یہ خیر المنزلین۔ اب آپ دیکھیں گے مہمان کے لیے جو ہے، مہمان نوازی کے لیے منزلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے میں کہوں گا انت خیر المنزلین، اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں، یعنی کہ مہمان لانے والے ہیں میرے گھر میں، ہمارے گھر مہمان لانے والے ہیں، ان سب میں اچھے ہیں۔ یا اتارنے والوں میں سے ہے منزل، جیسے ہوتا ہے کوئی بھی چیز اتارنے والے میں سے بھی، جو عام معنی ہے اس کا وہ بھی لے سکتے ہیں، تو بہترین اتارنے والے ہیں۔ ہاں، خیر الوارثین، وارث کا مطلب ہوتا ہے بھائی، وارث کا لفظی معنی کیا ہوگا یار؟ وراثت سے ہے وارث، وارث کا لفظی معنی کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں احباب؟ وارث کوئی ذہن میں ہے آپ کے؟ یہ باقی تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن یہ وراثت کیا ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہے وراثت کا؟ وارث پیچھے رہ جانے والے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں یہ وارث؟ یشرا ادھر ہو، هل انت موجودة يا حبيبتي؟ نعم. احسنت یا حبیبتی۔ دیکھو میں دیکھوں یہ ورثہ یرثو، اس میں سے کیا ہے، یہ کیا لفظ نکلے گا؟ دیکھو ورثہ یرثو، رث، ورثن و ارثن، یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی صحیح ہے، دونوں ٹھیک ہے، و وراثتن، یہ هنا تین۔ هنا مكتوب من انتقل إليه ملك أو مال بعد وفاة صاحبه. جمیل۔ دیکھو پہلے تو یہ لفظ ہے کہ وارث کون ہوتا ہے؟ جو وراثت دینے والا ہوتا ہے، دینے والا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں گے ورث فلانا مالہ، فلاں آدمی نے اپنا مال وراثت میں دیا، وورث عن فلان مالہ، ورث کیا ہے؟ من فلان مالہ صار الیہ مالہ بعد موتہ، ورث من ابیہ اراضی کثیران، اس نے لیا، وراثت میں لیا، ورثہ لیا اس نے، اچھا، ورث منہ علما، اس نے اس سے علم لیا، یعنی کہ استفادہ کیا، اس سے استفادہ کیا، اس کو بھی بولتے ہیں۔ تو وارث کیا ہوا؟ لینے والا، یہاں پہ ہے دینے والا، وارث دینے والا ہے، کچھ نہ کچھ دینے والا ہے، اور اسی میں سے ہمارا آئے گا وراثت۔ ہاں، وارث میں انتقل الیہ مالہ او مال بعد وفات صاحبہ، یہ کہاں دیکھا آپ نے؟ اس پہ موجم میں دیکھتے ہیں، موجم میں، لا ہاں في نہیں تو دیکھو اب ہر سائڈ تو آپ اس کو ذرا سے دوپٹہ اٹھائیں نا، ذرا اس سے ذرا ہمیں دکھائیں کہ یہ کون سی سائڈ ہے جو آپ دیکھتی ہیں، تو میں آپ کو دکھایا تھا یہ والی جو ہے نا المعانی، آپ کو یہ صحیح آپ کو دیں گی، آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کو چیز چاہیے ہو نا علمی، آپ یہاں سے دیکھا کریں ہمیشہ، یہ سب سے بہترین ہے اور سب سے اتھینٹک ہے، مستند ہے، یہاں دیکھا کریں۔ نعم رأيت في نعم المعاني. جمیل، اذن ہوا خیر الوارثین، وہ بہترین وارث ہے۔ اب دیکھو بہترین وارث ہے، وارث کیا وراثت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملتا ہے؟ یہ تو اب دیکھ رہے ہیں آپ نا، خیر الوارثین کا معنی کیا اور ترجمہ کیا کر سکتے ہیں اب آپ؟ وانت خیر الوارثین، اسی آیت میں اگر حضرت زکریا السلام کا دیکھیں، ابراہیم السلام کی دعا ہے نا، یہ کس کی دعا تھی کہ
مجھے جو ہے وہ کیا دیں، مجھے بغیر جو ہے نا مجھے اولاد عطا کریں، اور مجھے بغیر وارثوں کے جو ہے وہ ہلاک نہ کرنا۔ تو یہ اگر اس معنی میں لوں گا میں، تو میں کیا معنی لوں گا، اس کا کیا معنی بنے گا عشرہ؟ اگر اس معنی میں لوں گا تو وارث، ہاں، آپ خیر بہترین الوارثین کا وارث، معنی کیا کروں، خیر الوارثین کا معنی کیا کروں؟ آپ نحن مترجم ہكذا سب سے بہترین وارث۔ کوئی بہترین اللہ نبی وارث ہم کہتے ہیں، اللہ نبی وارث، تو کیا مطلب ہے وارث کا؟ وارث تو عطا کرنے والا ہوتا ہے نا، وراثت دینے والے کو وارث بولتے ہیں، یا لینے اللہ والے کو کہتے ہیں، لینے والے کو کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کیسے وارث ہے لڑکی؟ چلو مجھے کل بتا دینا پھر یہ کیسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے وارث ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا ہے آپ نے مجھے۔ اچھا اسی طرح ہے جی رب العالمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے پتہ ہے، اس کا استعمال بتا رہے ہیں کہ 15 اسماء ہیں جو کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ 3 رہ گئے ہیں، یہ 15 اسماء قرآن مجید میں 70 بار استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ سیکھیں اس چیز کو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اب رب کو دیکھیں گے تو رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا، یہ 2 با ہیں یہاں پہ، رب اب، ٹھیک ہے، را با با، تو رب ہے تربیت کرنے والا ہے، اسی سے ہے مربی، مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ اساتذہ تو بہت ملتے ہیں، معلمین بہت ملتے ہیں، لیکن مربی بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ تربیت کرنے والے کی تربیت کریں آپ کی، وہ مربی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارباب بھی ایک استعمال ہوا ہے لفظ قرآن مجید میں، ارباب کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے پالنے والے۔ ہمارے ہاں پشاور میں ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں نہیں ہوں گے، یہاں پہ ایسا ہے کہ جو لوگ امیر طبقہ تھا نا، ایک جو سیاست میں لوگ تھے، تو وہ لوگوں کو کعبہ پلاتے تھے یا کھانا کھلاتے تھے یا جو بھی کھلاتے تھے، ان کو ارباب کہتے ہیں، ارباب، ارباب، یہ بھی ارباب ہیں، یعنی کہ ارباب کا مطلب دینے والے، کھلانے والے لوگ، پالنے والے، وہ غریب کو پالتے بھی تھے، تو ارباب کہتے تھے ان کو۔ تو یہ مجازی معنوں میں ہے، اور اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں مجازی معنوں میں رب کا لفظ بھی۔ اور سورہ یوسف میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نا، اس وہ جو گھر میں سید ہوتا ہے ان کا، کیا ہے وہ جو تھا وہ اس کا نام کیا تھا، وہ جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کا وہ اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو اصل میں تو معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہی ہے نا۔ تو عالمین جو ہے، عالم، عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم کا مطلب ہے مخلوقات بھی ہیں، جہان بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے دنیاؤں کا رب، تمام دنیاؤں کا رب، یا تمام مخلوقات کا رب، یا تمام جہانوں کا رب، پالنے والا یعنی۔ اسی طرح ہے مخزل کافرین، مخزل، یہ مخزن کیا ہے، مخزی، خزیون، ہم استعمال کرتے ہیں رسوائی کو بولتے ہیں، خزی، خزیون، جیسے کہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کا، خزیون کا مشہور استعمال کہاں پہ ہے، رب لا ولا تخزنا یوم القیامہ، ولا تخزنا یوم القیامہ، یعنی کہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ تو مخزی وہ ہوتا ہے جو رسوا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو مخزی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخزی ہے، یعنی رسوا کرنے والا ہے، کس کا، الکافرین، کافروں کا۔ ولی المؤمنین، اور یہ آخری لفظ ہے ولی المؤمنین، یعنی کہ وہ ولی ہے مومنین کا، مومنوں کا کام بنانے والا۔ ولی کے پتہ ہے کہ 17-18 معنی ہیں، کہ ولی جو ہے وہ دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، کام بنانے والا بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو ولی، اللہ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے، اور مومنین جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک نے استعمال کیا ہے اس کے لیے، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ولی کی جمع ہے اولیاء، یہ ہے اولیاء اللہ، یعنی کہ اللہ کے دوست۔ تو ولی المؤمنین، مومنوں کا مددگار، وہ ہے اللہ تعالی۔ تو یہ سارے الفاظ آپ نے اس سبق میں جو آج سے ہم نے سیکھے ہیں، 15 لفظ سیکھے ہیں، وہ کیا ہیں، 69 ٹائمز جو ہے قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان جیسے الفاظ کو قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں، اور متعلقہ لفظ کا صحیح معنی صحیح اشارے کے ساتھ بتائیں۔ قرآن مجید میں کل 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے اس پہ پوری بحث کی ہوئی ہے نا کہ 4,500 الفاظ کیسے ہیں، یہ ہم نے پھر وہ پوری بات کی تھی نا کہ کیسے نکالے گئے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا بھائی یہ 78,000 الفاظ ہیں، لیکن ہم نے وہ ریپیٹیشن کو نکال دیا،
تو بن گئے 17,500 الفاظ بن گئے ہمارے پاس. اور پھر ہم نے بیسک جو گرامر ہوتی ہے، جو بالکل تھوڑی بہت گرامر ہوتی ہے، بالکل صرف و نحو کی شروع کے اسباق جو ہیں، اگر بندہ وہ پڑھ لیتا ہے تو قرآن مجید کے الفاظ 4,500 رہ جاتے ہیں. اور اس کی اگر مائیں اگر آپ کو پتہ لگ جائیں، یعنی کہ مادہ پتہ لگ جائے آپ کو، تو وہ صرف 1850 الفاظ ہیں. 1850 مادے ہیں قرآن مجید کی، مائیں ہیں، الفاظ کی مائیں. تو لیکن وہ ہم نہیں تلاش کرتے، ہم یہ 4,500 الفاظ کا ہم اپنے سامنے ٹارگیٹ رکھتے ہیں جب بھی ترجمہ کرتے ہیں، اور انہیں کو پھر ہم پاتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی کو لے کے چلیں گے. یہ آخری کتاب ہے اس درس کی. آپ میں سے اگر کوئی چاہے گا نا یہ کتاب، تو یہ ضرور نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. یہ قرآنی عربی سیکھیے کے نام سے ہے، ابو لبابہ کی کتاب ہے. تو یہ بھی اچھی ہے، اور بھی بہت سارے کورسز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں، بہت سارے. چلے جی. اے خیر من یبقى بعد کل من یموت، تفسیر قرطبی. وانت خیر الوارثین، یعنی کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کو ہم وارث بولتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا اللہ نبی وارث، یعنی کہ اللہ نبی وارث، اللہ وارث ہے، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ وارث. کا مطلب کیا ہوگا کہ جو باقی رہنے والا ہے، لا یموت. وہ تفسیر قرطبی نے یہ لکھا ہے. شاباش، بہت اچھا لکھا بھائی، بہت اچھا. چلیں اب آپ، بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ تعالی. سلامت رہیں، خوش باش رہیں انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو فائدہ دے گیا. سدرا کو تو آواز نہیں گئی ہوگی بالکل بھی. نہیں، مجھے آواز آئی تھی لیکن بیچ پر نیٹ تھوڑا سا اٹک گیا تھا جب میں پڑھنے بیٹھی تھی. اچھا، اور یہ آواز بھی صاف نہیں ہے. اب یہ جو ہے آپ کے پاس مائکرو فون ہے، یہ اپنا کیا ہے، وہ ہیڈ فون ہے آپ کے پاس؟ ہیڈ فون، جی ہے، یہ ہیڈ فون تو استعمال نہیں کر رہی ہے آپ نا؟ کر لی. نہیں، وہ ہیڈ فون میرے خیال میں ہیڈ فون نکال لینا. ہیڈ فون سے آواز بڑی تباہ ہو جاتی ہے، بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا بول رہے ہیں. تو وہ اپنے اس کو بالکل اوپن رکھیں، اور وہ جو آواز ہوتی ہے وہ بڑی صاف ستھری آواز آتی ہے. اور آپ کے پاس اگر وائی فائی ہے تو وائی فائی کے قریب بیٹھا کریں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے تو ذرا کھلی فضا میں بیٹھا کریں، یا کھڑکی وغیرہ دروازے کھول کے بیٹھا کریں، تاکہ جو ہے نا کنیکشن آپ کے ساتھ صاف. شروع میں جب آپ کا آیا نا سدرا، جب شروع میں آپ آئی نا، تو آپ کی جو آواز تھی وہ دیر تک آ رہی تھی اور ہم دیر سے جا رہی تھی. وہ شروع میں پرابلم رہی ہے اس طرح. چلیں، سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ. اور ابھی 9 سے 10 تک ہماری تفسیری کلاس ہے. آپ آ سکتے ہیں کسی بھی کلاس میں، آپ لوگ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹائم صحیح ہے، چلا ہمارا 8 بجے کا ہمارا ٹائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. سلامت رہیں آپ. بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور کل ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.